बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रबीउल अव्वल नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तमाम जहानों के लिए रहमत है। और अब यानी जब अल आलमीन कह दिया जाता है ना, तो इसके माने ये होते हैं कि इस कायनात और इस जैसी तमाम जहान जितने मौजूद हैं उसमें अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा जो कुछ इस कायनात में मौजूद है वो अल आलमीन में आता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए, बल्कि ना सिर्फ इस जहान के लिए बल्कि तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद यही है कि हम जो कि आज यकुम रबीउल अव्वल से ये ट्रांसमिशन स्टार्ट की जा रही है, तो हम इस पूरी ट्रांसमिशन में यानी 13 दिनों में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनी हासिल करेंगे। आज का जो पहला प्रोग्राम है वो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, यानी हम आज का जो प्रोग्राम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइसे रहमत होने के हवाले से करेंगे। लेकिन इसके बाद आने वाले प्रोग्रामों में हम विलादत बासादत से इस गुफ्तगू का आगाज़ किया करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करते हुए और फिर हज्जतुल विदा और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होगा अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। तलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे हैं कारी फैसल चिश्ती। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، قاری فیصل نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سورہ انبیاء کی آیات 104 تا 107 کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب ہماری اس نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا کریں۔ تو میں درخواست کروں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، ساتھ ساتھ حرف معطر ان کا ایک مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب شکیل مدنی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا پیش کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب
سے بڑا سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب شکیل مدنی صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین ماشاءاللہ اب ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. رحمت للعالمین یعنی یہ جو پروگرام, یہ نشریات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اب اس میں ہم شامل کرنا چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں میں درخواست کروں گا ثنا سید سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ثنا سید. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من قرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور یا ربی واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. بہت خوب ثنا سید, بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے دراصل انڈس یونیورسٹی کے آڈیٹوریم سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں چانسلر اور چیئرمین انڈس یونیورسٹی جناب خالد امین صاحب کے, جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہ ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے پیش کرتے. میرا ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جو دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین. صلی اللہ صلی اللہ مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول نشریات ہیں رحمت للعالمین, یعنی یہ وہ نشریات ہیں جس میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے روشنی حاصل کریں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم نور، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو قیصر و قسرا کے محلات تک روشن ہو جاتے ہیں، اور عرب کا وہ معاشرہ جو کہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد سے ہی عرب کے معاشرے میں بہتری آنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فہم و فراست سے بہت سے ایسے معاملات حل کرتے ہیں، جیسے خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ عرب کے قبائل میں یہ عام رواج تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ جنگیں ہو جایا کرتی تھیں جو کہ نسل در نسل جاری رہتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تدبیر اور فہم و فراست کے ساتھ بہت سے ایسے مسائل اور ایسے چیزوں کو حل کیا کہ تمام لوگ شیر و شکر ہو کے تمام قبائل اس پہ متفق ہوئے۔ تو ناظرین، یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے بلغ العلا بکمالہ ہی، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عروج کی حد جو ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس میں ہم گفتگو کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، جو ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوا کریں گی، یہ شخصیت، ان کا تعارف کے بارے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مختلف یعنی بہت زبردست خطیب ہیں۔ اگر میں ان کے خطبات کی بات کروں تو تقریباً ان کی تعداد کوئی 12,000 سے بھی زیادہ ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑھ کے علامہ شفیع اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، جشن عید میلاد النبی بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے ذریعے تمام ناظرین کو، پوری ملت اسلامیہ کو، میرے پیارے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ مبارک، اللہ کرے ہم سب اس کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین آمین۔ علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت، انسانوں کے لیے باعث رحمت، مطلب جنات، حیوانات، تمام مخلوقات، اور پھر نہ صرف یہ دنیا بلکہ اس جیسی تمام جو جہان اس کائنات میں موجود ہیں ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے لیے باعث رحمت۔ تو اس بارے میں آپ سے جاننا چاہوں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود کہا ما سوى اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ اب اس میں کتنے جہان ہیں، کہیں کون سی مخلوق ہے، اس کی فضا کیا ہے، وہ بنانے والا جانتا ہے، یا جس کو دکھایا ہے وہ جانتا ہے۔ لفظ رحمت جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں گرامر سمجھاؤں تو شاید سب کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مفعول لہو کہیں یا حال کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راحم قرار پاتے ہیں، یعنی مہربانی کرنے والے، رحمت بنایا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ بھی رحم فرمانے والا، الرحمن الرحیم اس کا نام، حبیب کو اس نے رحمت للعالمین بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جی، کوئی اس کی بگننگ اور اینڈنگ یا لمیٹیشن، باؤنڈری، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ تعالیٰ نے بنایا اور العالمین کے لیے بنایا، تو یہ جہت رسالت یعنی رسول ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بات یہ ہوگی کہ کائنات کا ہر وہ ذرہ جس کا اللہ تعالیٰ رب ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، رحمت ضرورت ہے
اور کائنات ضرورت مند ہے. واہ سبحان اللہ. رحمت ضرورت ہے اور پوری کائنات ضرورت مند. اور یہ اصول ہے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے. زمین کی ضرورت تھی، اللہ نے ہمیں بعد میں بنایا، زمین کو پہلے. ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے بنایا، ہمیں بعد میں. پانی ہماری ضرورت، ہمیں بعد میں بنایا، ہماری ضرورت کو پہلے. تو رحمت ہے ضرورت. اور العالمین کے لیے تو پتہ چلا العالمین بعد میں بنے ہیں، میرے آقا پہلے بنے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یعنی خلقت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی خلقت کے ساتھ ہی یہ وصف شروع ہوا، اور ان کی خلقت ساری کائنات سے پہلے. اچھا، ہم جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اصول ہے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ. جب میں کسی چیز کا ثبوت دوں گا، ثابت کروں گا، تو اس کے لوازم جو بھی ضروری ہیں. مثلا ڈاکٹر بلند اقبال، میں آپ کا صرف بازو لے کر کہوں کہ یہ ڈاکٹر بلند اقبال ہے تو نہیں ہو سکتا. جی. صرف شیروانی لے کر کہوں تو نہیں ہو سکتا. سر سے پاؤں تک جو بھی کچھ ہے اس کا مجموعہ ہے نا. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ نے بنایا العالمین کے لیے، تو اس کے لوازم کیا ہیں؟ کیونکہ حضور راحم قرار پاتے ہیں، تو راحم کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات کہ وہ زندہ ہو. مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے. زندہ ہونا. دوسری بات باخبر ہونا. تیسری بات قریب ہونا. چوتھی بات رحمت کی قدرت اور طاقت رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب العالمین کے لیے جس ہستی کو رحمت بنایا ہے، اس میں اگر یہ 4 باتیں نہ پائی جائیں تو اعتراض ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو جب رحمت بنایا تو یہ کمالات، وہ زندہ بھی ہیں، پوری کائنات سے باخبر بھی ہیں، سب کے قریب بھی ہیں اور رحمت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی بات رحمت عامہ، رحمت خاصہ. ایک رحمت کافروں کو بھی حاصل ہے کہ وہ پہلی امتوں پر عذاب آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے، ان کو پناہ ملی ہوئی ہے، امن میں ہیں. تو یہ بھی میرے آقا کی رحمت ہے. بے شک. کائنات میں اور کتنی چیزیں ہیں. پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر بن جاتے تھے. کونوا قردۃ خاسئین قرآن میں. بالکل. کوئی ہاتھ آتا تھا ان کے دروازے پہ لکھ جاتا تھا رات کے اندھیرے میں اس نے یہ کیا ہے، ماتھوں پہ لکھ جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت پر ایسا نہ ہو. تو یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک. اچھا، کچھ لوگ کہیں گے تکلیفیں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، امت تکلیف اٹھا رہی ہے. اس کو سمجھنا ہے. ماں بچے کو ٹوکتی ہے یا باپ ٹوکتا ہے تو اس کا ٹوکنا سختی ہے یا مہربانی ہے؟ مہربانی ہے، بھلائی کے لیے ٹوک رہا ہے نا. کرول ٹو بی کائنڈ. بالکل یہی کہتے ہیں نا. اب ایک ڈاکٹر نشتر لگا رہا ہے، نشتر کا مطلب وہ جو کاٹنے کی، فورسپ. اور آپ کا، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اس لیے باڈی کاٹ رہا ہے، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں اس کے کاٹنے کے لیے، اجازت نامہ لکھ کے دے رہے ہیں اور منت کر رہے ہیں کہ کاٹ. کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ بہتری کے لیے مہربانی ہے، یہ ظلم نہیں ہے. کو برسر عام ویسے کوئی کسی پہ خنجر چلائے وہ ظلم ہے، لیکن یہ مہربانی. تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر کوئی تکلیف اٹھا رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کہیں اس کا مسئلہ آیا ہوا ہے. میں اس پر بہت زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں مثالیں دیتا کہ کہاں کہاں مہربانی ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں چیز ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو میں دوا کے طور پر کڑوی چیز پیتا ہوں یا نہیں؟ پیتے ہیں سر، بالکل.
فائدہ ہے نا اس میں. تو میں اگر تکلیف اٹھا رہا ہوں اس میں میرے لیے ثواب بھی ہے اور میرے لیے اس میں علاج بھی ہے, مہربانی. اور ہمیں کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے عیش خانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے, میں ایک شعر پڑھ دوں اگر سمجھ آ جائے تو, اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں, اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں, ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. لوگوں کے گناہ دیکھ کر اللہ کا عذاب جوش پکڑتا ہے. فرمایا صرفت عنہم عذابی, میں بروں سے بھی اپنا عذاب پھیل لیتا ہوں. کیوں محبوب تو ان میں تشریف فرما. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. علامہ صاحب اجازت دیں تو ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنا چاہیں گے. شکیل مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی. صلی علی نبینا صلی علی کرتا ہے خدا جب ابرار کی باتیں کرتا ہے خدا جب ابرار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہو جاتی ہیں قندیل محبت کی لبیں تیز ہو جاتی ہیں قندیل محبت کی لبیں تیز کیونکہ چھڑ جاتی ہے جب آپ کے دربار کی باتیں چھڑ جاتی ہیں جب آپ کے دربار کی باتیں لفظوں میں بیان کیسے ہوں ہر دور کو مطلوب ہے سرکار کی سیرت ہر دور کو مطلوب ہے سرکار کی سیرت
افکار کی باتیں ہوں کہ کردار کی باتیں، افکار کی باتیں ہوں کہ کردار کی باتیں، لفظوں میں بیان کیسے ہوں سرکار کی باتیں، لفظوں میں بیان کیسے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین۔ صلی علی نیوز کی خصوصی ربیع الاول کی یہ نشریات ہیں رحمت للعالمین، اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ نشریات ہم روزانہ رات کے 10 بجے سے 12 بجے تک پیش کیا کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ علامہ صاحب اب آپ سے جاننا چاہوں گا، ربیع الاول کا یہ مہینہ جس کا آغاز اب ہوا ہے الحمدللہ، اور یہ مطلب ایک جشن ولادت منایا جاتا ہے اس مہینے میں، محافل ہوتی ہیں میلاد کی، ایک مسلمان کو یہ مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے، خاص طور پہ یہ ابتدائی 12 دن جو ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے میں 2-3 پہلو ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مسلمان کو صرف اس مہینے میں نہیں، ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ میں کلمہ پڑھا ہے تو میں اس کا پابند ہو گیا ہوں، اب مجھے قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے، جو قرآن کہتا ہے جو حدیث کہتی ہے مجھے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن جب خاص مواقع آتے ہیں جیسے اب یہ ربیع الاول شریف، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ میرا کہنا نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ انہیں نہ بناتا تو وہ کائنات ہی نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، متعدد روایتیں موجود۔ تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر کروں کہ اس نے جس ہستی کی خاطر کل کائنات بنائی مجھے اپنا وہ حبیب بھی عطا فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس پر کرنا ہے شکر۔ اور قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ واہ، تو خوشی منانے کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے، جو جائز ہے، جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، وہ خوشی منانی ہے۔ میں چراغاں کروں، میں قمقمے، میں پھول، میں محافل، میں کھانا کھلاؤں، میں مٹھائی بانٹوں، میں نیکی کروں، صدقہ خیرات کروں، یہ سب جو بھی جائز کام ہیں خوشی منانے کے وہ کرنے۔ 12 دن ہیں تو 12 دن میں خاص اہتمام کروں، روزانہ 12 رکوع تلاوت کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ، روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھوں، سبحان اللہ۔ میں 12 مریضوں کے علاج کے لیے سوچوں کہ روز ایک مریض کا علاج کر رہا ہوں جو میری بساط ہو، جی یا ہم سب مل کر محلے والے اپنے۔ اسی طرح میں 12 دنوں میں وہ کام کروں جس سے مخلوق کو بھی فائدہ ہو۔ اس میں ہسپتالوں میں جانا، غریبوں کی، کسی کی 12 محلے کی خواتین شادی کرا دیں، 12 بچوں کے تعلیم کا خرچ لے لیں، 12 کنویں ایسی جگہ کھدوا دیں جہاں پانی کا انتظام نہیں، واہ واہ واہ، یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، نیکی پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ یہ جو پیسے لگا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ایک قمقمہ لگا لو، اتنے سارے قمقمے کیوں لگائیں؟ تو میں نے کہا اللہ ایک چاند ایک سورج بنا دیتا، اتنے ستارے کیوں بنائے ہیں؟ تو مجھے تو سکھایا گیا، یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ہم نے خوشی منانی ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ
کہ ہم نے اپنے آپ کو سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھالنا ہے. واہ سبحان. خوشی بھی منانی ہے میلاد شریف کی، کیونکہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. واہ. تو اگر میں صرف خوشی کر رہا ہوں اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا تو گویا میں ایک کام تو کر رہا ہوں اور آدھا کر رہا ہوں، آدھا نہیں کر رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے کہ ہمیں جہنم کے گھڑوں سے نکالیں، تاریکی سے نکالیں، ہمیں برائی سے نکال کے. خود فرماتے ہیں میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا. تو وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں تو ہم ان کے غلام بن جائیں. واہ 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 سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات میں کوئی سیگمنٹ بھی ہوا کرے گا. ہم ایک مقابلہ نعت خوانی بھی رکھا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جو ڈبیٹس ہوتی ہیں یعنی ڈیکلیمیشن تقریری مقابلہ بھی ہوگا سیرت کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا صحابہ رسول کے حوالے سے، اور ہم اس سیگمنٹ میں کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کے فضائل و مناقب آپ سے بیان کریں گے. اس کے علاوہ اس سیگمنٹ میں محفل سما کا بھی انتظام کیا جائے گا، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قوالی بھی پیش کریں گے. تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوا کرے گی. بہرحال آج چونکہ یکم ربیع الاول یعنی چاند کے بعد چاند ہوا ہے، تو اس وجہ سے آج کی جو شب ہے اب یہ یکم ربیع الاول ہے، تو آج سے یہ ان نشریات کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ روزانہ ہی علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ان نشریات کا حصہ ہوا کریں گے، جن سے ہم بہت سی باتیں سیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ بہت سی نشریات میں میرے ساتھ علامہ صاحب موجود رہے ہیں، تو اس لیے بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، یہ موقع حاصل ہوتا ہے. علامہ صاحب اب ہماری آج کی نشریات کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. کوئی میسج، کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق، ان کے پاکستان کو، ان کو مصور پاکستان بھی، مفکر پاکستان اور بہت القاب. وہ کہتے ہیں نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. سبحان اللہ سبحان. اور یعنی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چونکہ آخری نبی ہیں، قرآن آخری پیغام، تو نبی پاک آخری ہیں، ہم ان سے وابستہ ہو جائیں. دوسری جگہ اردو میں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کیا مطلب وفا کا؟ میں صرف نعرے لگاؤں؟ میرا ظاہر میرا باطن، ان کے جہاں سے گزروں لوگ دیکھ کے کہیں نبی کا غلام جا. سبحان اللہ سبحان. اور ہماری ذات ہمارے اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے بھی، ملک والوں کے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. ناظرین اب ہماری نشریات جو ہے ان کا اختتام ہوگا. یہاں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا کہ وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ناظرین مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کچھ بیان کرنے میں تو اللہ تعالیٰ سے میں جو ہوں معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ درگزر فرما دیجیے گا. اب ہم اپنی ان نشریات کا اختتام جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرنا چاہیں گے. میں درخواست کروں گا قاری فیصل چشتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبی صلی کے سمندر میں جانے دے اپنی رحمت کے سمندر
ठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे और ख्वाहिशे बहुत साथ दिया है मुझे जो रसूल लब जिगर